آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ جی اگر کسی کو ایک کامیاب آن لائن اسٹریمر بننا ہے تو شروعات کہاں سے کرنی چاہیے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسی دنیا ہے جہاں لاکھوں لوگ اپنی قسمت آزما رہے ہیں۔ ہمارے پاس اس پر ایک مکمل کورس بک ہے، اپنا اسٹریمنگ برانڈ بنانا۔ تو آج ہم اسی کے ذریعے سمجھیں گے کہ ایک اسٹریمر صفر سے کیسے شروع کر سکتا ہے۔ اور یہ سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ مقابلہ بہت بہت سخت ہے۔ اچھا، جی کچھ اعداد و شمار دیکھیں۔ کریٹر اکانومی 2027 تک کوئی $500 ارب کی صنعت بن جائے گی۔ 500 ارب؟ جی، اور صرف ٹوچ کو ہی لے لیں، ہر مہینے 240 ملین لوگ وہاں آتے ہیں۔ اور سٹریمرز کتنے ہیں؟ 70 لاکھ سے زیادہ لوگ ہر مہینے سٹریم کرتے ہیں۔ واو! تو اتنے بڑے ہجوم میں اگر آپ کی کوئی منفرد پہچان نہیں تو آپ بس گم ہو جائیں گے۔ صحیح۔ یہیں سے ایک مضبوط برانڈ کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ بالکل، تو آئیے اس کہانی کی پہلی پرت کھولتے ہیں۔ کتاب کا پہلا حصہ سب سے اہم سوال سے شروع ہوتا ہے کہ آپ ہزاروں کی بھیڑ میں اپنی پہچان کیسے بنائیں گے؟ اور اس میں ایک بہت طاقتور جملہ لکھا ہے۔ کیا؟ ماہرین عام لوگوں کے مقابلے میں تیزی سے ترقی کرتے ہیں۔ بالکل مطلب یہ کہنا کافی نہیں کہ میں گیمز کھیلتا ہوں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کے بجائے یہ کہنا کہ میں سولز لائک گیمز کے مشکل ترین چیلنجز کرتا ہوں اور ساتھ میں گیم ڈیزائن بھی سکھاتا ہوں۔ یہ ایک بالکل الگ بات ہے۔ اور اس کی وجہ صرف الگورتھم نہیں ہے۔ اچھا؟ اس کی جڑ انسانی نفسیات میں ہے۔ جب کوئی دیکھتا ہے کہ آپ ایک خاص چیز میں ماہر ہے تو وہ فوراً بھروسہ کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے یہ شخص میری دلچسپی کو سمجھتا ہے۔ صحیح، یعنی ایک عام گیمر ہر کسی کے لیے ہوتا ہے اور اس لیے کسی خاص کے لیے نہیں ہوتا۔ بالکل، کتاب میں اسے نیش فارمولا کہا گیا ہے، یعنی اپنی خاص جگہ تلاش کرنے کا فارمولا۔ یہ فارمولا سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن عملی طور پر مشکل ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ مثلاً اگر کسی کا جنون ایک ایسے پرانے گیم میں ہے جس کی کوئی مانگ ہی نہیں، یا اگر مانگ بہت زیادہ ہے جیسے فورٹنائٹ، تو وہاں تو پہلے ہی ہزاروں ماہر ہیں، وہاں خلا کیسے ملے گا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے اور کتاب اس کا جواب دیتی ہے۔ دیکھیں، اگر مانگ نہیں ہے تو شاید وہ آپ کا شوق ہو سکتا ہے، برانڈ نہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں مانگ بہت زیادہ ہے وہاں خلا زاویے یعنی اینگل میں چھپا ہوتا ہے۔ زاویے میں؟ جی، ہزاروں لوگ فورٹنائٹ کھیلتے ہیں لیکن شاید کوئی اسے صرف ایک ہاتھ سے نہیں کھیلتا۔ ہاں صحیح۔ یا کوئی اسے کھیلتے ہوئے فزکس کے قوانین نہیں سمجھاتا۔ آپ کا منفرد زاویہ ہی آپ کو الگ کرتا ہے۔ تو کتاب کا مشورہ ہے شروع میں دائرہ تنگ رکھیں، بعد میں اسے پھیلائیں۔ بالکل، تنگ دائرے سے آپ کو شروع میں وفادار ناظرین ملتے ہیں، اور الگورتھم کو بھی سمجھ آتی ہے کہ آپ کو کس کو دکھانا ہے۔ صحیح پکڑا۔ تو ایک بار جگہ مل گئی، اگلا قدم کیا ہے؟ کتاب شخصیت اور اقدار کی بات کرتی ہے۔ جی، اس میں 5 قسم کی شخصیات ہیں: تفریح فراہم کرنے والا، استاد، مدِ مقابل، دوست اور کہانی گو۔ لیکن کیا یہ 5 خانے بہت محدود نہیں ہیں؟ کیا ایک اسٹریمر استاد اور تفریح فراہم کرنے والا دونوں نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ یہ خانے صرف ایک ابتدائی رہنمائی ہے۔ اچھا، اصل نقطہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان میں سے کسی ایک کو چنیں۔ کتاب کا کلیدی پیغام ہے کوئی شخصیت اپنائے نہیں بلکہ جو آپ پہلے سے ہیں اسی کو نکھاریں۔ کیونکہ آپ کیمرے کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں۔ سینکڑوں گھنٹے تو بالکل نہیں، لوگ نقلی پن کو فوراً پہچان لیتے ہیں۔ تو اگر کوئی قدرتی طور پر مزاحیہ ہے اور سکھانے میں بھی اچھا ہے، تو اس کا برانڈ ان دونوں کا امتزاج ہوگا، اور آپ کی اقدار جیسی ایمانداری، شمولیت، وہ آپ جیسے ہی لوگوں کو آپ کی طرف کھینچیں گی۔ ٹھیک ہے۔ تو جب شخصیت اور اقدار طے ہو گئیں تو اگلا سوال یہ ہے کہ اسے دنیا کو دکھایا کیسے جائے؟ بالکل، اور شروعات نام سے ہوتی ہے۔ کتاب 3 سادہ اصول بتاتی ہے۔ کیا ہے وہ؟ نام بولنے اور یاد رکھنے میں آسان ہو، منفرد ہو اور ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر دستیاب ہو۔ جی، ننجا یا پوکی مین جیسی مثالیں بہترین ہیں، زبان پر آسانی سے چڑھ جاتی ہیں۔ صحیح۔ نام کے بعد آتا ہے لوگو۔ کتاب کہتی ہے کہ نئے اسٹریمرز کے لیے کمبینیشن لوگو بہترین ہے، یعنی آئیکن اور نام دونوں ایک ساتھ۔ ہاں، لیکن ایسا کیوں؟ بڑے برانڈز تو صرف آئیکن استعمال کرتے ہیں۔ اس کی وجہ بہت سادہ ہے۔ دیکھیے، جب آپ نئے ہوتے ہیں نا تو آپ کا آئیکن کوئی نہیں پہچانتا۔ اچھا،
نام کو آئیکن کے ساتھ جوڑنا ضروری ہے تاکہ لوگوں کے ذہن میں دونوں چیزیں ایک ساتھ بیٹھ جائیں۔ ایپل اب صرف سیب کا آئیکن استعمال کر سکتا ہے کیونکہ انہوں نے اربوں ڈالر خرچ کر کے ہمیں سکھایا ہے کہ اس سیب کا مطلب ایپل ہے۔ بالکل، جب آپ پوکی مین کی طرح مشہور ہو جائیں تب آپ بھی صرف آئیکن استعمال کر سکتے ہیں۔ تب تک نام اور آئیکن ساتھ رکھیں۔ جی، اور لوگو سادہ ہونا چاہیے، اتنا سادہ کہ موبائل کی چھوٹی سی اسکرین پر بھی پہچانا جا سکے۔ یہاں پر رنگوں کی نفسیات کا ذکر بہت دلچسپ ہے۔ جیسے سرخ رنگ جوش اور توانائی کے لیے، نیلا اعتماد کے لیے، اور جامنی تخلیقی صلاحیتوں کے لیے، جو ٹویٹ سے بھی ملتا ہے۔ جی، لیکن کیا یہ اصول ہر کسی پر لاگو ہوتا ہے؟ مطلب اگر کوئی پرسکون گیمز جیسے سٹارڈیو ویلی اسٹریم کرتا ہے تو کیا سرخ رنگ اس کے برانڈ کو نقصان نہیں پہنچائے گا؟ یہ ایک بہترین نکتہ ہے۔ یہ اصول پتھر پر لکیر نہیں ہے۔ صحیح۔ سیاق و سباق سب سے اہم ہے۔ ایک پرسکون گیمنگ چینل کے لیے شاید ہلکے نیلے یا ہرے رنگ زیادہ مناسب ہوں، لیکن ایک ذہین سٹریمر ان اصولوں کو توڑ بھی سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ جان بوجھ کر سرخ رنگ استعمال کرے تاکہ وہ بھیڑ میں نمایاں نظر آئے۔ اچھا۔ اہم بات یہ ہے کہ انتخاب سوچ سمجھ کر کیا جائے، حادثاتی طور پر نہیں۔ کتاب کا اصل زور اس بات پر ہے کہ کمال سے زیادہ مستقل مزاجی اہم ہے۔ یعنی جو بھی رنگ اور فونٹس چنے ان پر قائم رہیں۔ بالکل، ہر جگہ ایک جیسے۔ اس سے پہچان پختہ ہوتی ہے۔ تو برانڈ کی شکل بن گئی۔ لیکن سٹریمنگ تو ایک لائیو پرفارمنس ہے۔ اصل امتحان تو تب ہے جب کیمرہ آن ہوتا ہے۔ جی، اسکرین پر نظر آنے والی چیزیں جیسے اوورلیز، ان کے بارے میں کتاب کیا کہتی ہے؟ کتاب کا اصول یہاں بھی وہی ہے، کم ہی زیادہ ہے۔ کم ہی زیادہ ہے؟ جی، بہت سے نئے سٹریمرز اپنی سکرین کو ہر طرح کی چمکتی چیزوں سے بھر دیتے ہیں، لیکن ٹاپ سٹریمرز کو دیکھیں، ان کے اوورلیز بہت سادہ ہوتے ہیں۔ تاکہ توجہ گیم پلے پر رہے۔ گیم پلے پر اور خود ان کے چہرے پر۔ اوورلے کا کام صرف ضروری معلومات دینا ہے، سکرین پر قبضہ کرنا نہیں۔ واہ، یہ بات میں نے کبھی نہیں سوچی تھی جو کتاب میں لکھی ہے۔ کون سی؟ کہ کیمرہ آپ کی 10 سے 20% توانائی جذب کر لیتا ہے۔ جی، یہ سٹریمنگ کا ایک بہت تھکا دینے والا پہلو ہے۔ مطلب جو سٹریمرز ہمیں بہت پرجوش لگتے ہیں وہ اصل میں اس سے بھی زیادہ توانائی دکھا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، جو توانائی آپ کو اپنے کمرے میں نارمل محسوس ہوتی ہے وہ سکرین پر بہت پھیکی اور بورنگ لگ سکتی ہے۔ تو آپ کو اپنی فطری توانائی کو تھوڑا بڑھانا پڑتا ہے۔ یہ اداکاری نہیں ہے، بلکہ اپنی شخصیت کو کیمرے کے لینس کے مطابق ڈھالنا ہے، اور اس کے لیے کچھ عملی مشورے بھی ہیں۔ جیسے مسلسل بولتے رہنا، اپنے گیم پلے پر تبصرہ کریں، اپنی سوچ بیان کریں، اور سب سے اہم، چیٹ سے بات کریں۔ ہر نئے شخص کو خوش آمدید کہیں، اس کا نام لے کر۔ یہاں کتاب میں ایک سنہرا اصول بھی ہے، ہر ناظر کے ساتھ ایسا سلوک کریں جیسے وہ ابھی ابھی شامل ہوا ہے۔ جی، یہ سننے میں تو اچھا ہے، لیکن جب آپ ایک شدت گیم کے بیچ میں ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ مشق سے آتا ہے۔ بہت سے سٹریمرز اپنی دوسری سکرین پر چیٹ کو بڑا کر کے رکھتے ہیں۔ اچھا۔ اور وہ گیم کے پرسکون لمحوں میں چیٹ پر نظر ڈالنے کی عادت ڈالتے ہیں۔ اور یہیں پر تکیہ کلام جیسی چیزیں کام آتی ہیں۔ بالکل، کتاب کہتی ہے کہ اچھے تکیہ کلام بنائے نہیں جاتے، وہ قدرتی طور پر بنتے ہیں۔ وہاں ہے جب ایک سٹریمر صرف مواد بنانے والے سے ایک کمیونٹی لیڈر بن جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ اصلیت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ سب کچھ لائیو سٹریم کے لیے تو بہترین ہے، لیکن ایک برانڈ صرف ایک پلیٹ فارم پر کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ یہاں کتاب ایک بہت اہم وارننگ دیتی ہے۔ کیا؟ کبھی بھی صرف ایک پلیٹ فارم پر انحصار نہ کریں۔ الگوریدم بدلتے ہیں، پالیسیاں بدلتی ہیں۔ اگر آپ کا پورا کیریئر صرف ٹوئچ پر ہے اور وہ اپنی پالیسی بدل دے تو آپ کا کریئر خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ تو مختلف پلیٹ فارمز پر موجودگی ضروری ہے، لیکن اس کی حکمت عملی کیا ہے؟ ہر جگہ ایک ہی مواد تو نہیں ڈال سکتے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ہر پلیٹ فارم کا اپنا ایک کردار ہے۔ کتاب کے مطابق ٹک ٹاک اور یوٹیوب شارٹس وائرل ترقی کے لیے ہیں۔ جی، نئے لوگوں تک پہنچنے کے لیے۔ وہاں آپ اپنی سٹریم کے سب سے دلچسپ کلپس ڈالتے ہیں۔ اور یوٹیوب طویل، قابل تلاش مواد کے لیے ہے، جیسے گائیڈز، ٹیوٹوریلز۔ یعنی ایسا مواد جو سالوں تک دیکھا جائے۔ بالکل۔ اور پھر آتا ہے ڈسکارڈ، جو گہری اور وفادار کمیونٹی بنانے کا مرکز ہے۔ صحیح۔ اور ان سب پر آپ کا صارف نام، پروفائل تصویر اور بائیو ایک جیسا ہونا چاہیے۔
تاکہ لوگ آپ کو آسانی سے پہچان سکیں۔ جی آئیے ڈسکارڈ پہ تھوڑی اور بات کرتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ چند ضروری چینل سے شروعات کریں۔ یہ تو تھوڑا سادہ مشورہ نہیں لگتا؟ صرف چینلز بنانے سے تو کمیونٹی نہیں بنتی، سرور ویران بھی تو لگ سکتا ہے۔ جی یہ بہت اہم نکتہ ہے اور کتاب اس پر مزید روشنی ڈالتی ہے۔ صرف چینلز بنانا ایسا ہی ہے جیسے ایک خالی کمرہ بنا دینا۔ تو کمرے میں لوگوں کو لانا کیسے؟ لوگوں کو بات کرنے کی وجہ دینی پڑتی ہے۔ اس کے لیے کچھ حکمت عملیوں کا ذکر ہے۔ باقاعدہ ایونٹس منعقد کریں، جیسے کمیونٹی گیم نائٹ، مووی نائٹ؟ آرٹ ورک شیئر کر سکیں، یعنی مقصد یہ ہے کہ ڈسکارڈ صرف اعلانات کی جگہ نہ ہو، بلکہ ایک ایسی جگہ ہو جہاں لوگ آپ کے بغیر بھی ایک دوسرے سے بات کرنا پسند کریں۔ اور یہ سب کچھ کتاب کے آخری اور شاید سب سے اہم نقطے پر آ کر ختم ہوتا ہے۔ کون سا؟ 10 وفادار اور مستقل ناظرین 1001 بار آنے والے ناظرین سے بہتر ہیں۔ بالکل، برانڈنگ کا پورا سفر، اس کا حتمی مقصد یہی ہے۔ وہ 10 وفادار لوگ تلاش کرنا۔ جی، کیونکہ یہی 10 لوگ آپ کی اسٹریم کو زندہ رکھتے ہیں، یہی آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اور یہی آپ کے سب سے بڑے سفیر بنتے ہیں۔ تعداد کا کھیل کھیلنے سے بہتر ہے تعلقات کا کھیل جیتا جائے۔ بالکل، ایک مضبوط برانڈ کا مقصد بھیڑ اکٹھا کرنا نہیں بلکہ ایک خاندان بنانا ہے۔ تو آج ہم نے ایک اسٹریمنگ برانڈ بنانے کے پورے سفر کا جائزہ لیا۔ جی ہم نے اس کی روح یعنی کیو سے شروع کیا، پھر اس کے بصری وجود یعنی کیسے کو سمجھا، اور آخر میں اس کی شخصیت اور کمیونٹی یعنی کون پر بات کی۔ یہ واضح ہے کہ ایک کامیاب برانڈ صرف اچھے ڈیزائن کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک وعدہ ہے۔ ایک وعدہ جو ایک تخلیق کار اپنے ناظرین سے کرتا ہے۔ صحیح۔ یہ کورس بک اسی وعدے کو بنانے اور نبھانے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ کتاب کا اختتام اس جملے پر ہوتا ہے کہ آپ کا برانڈ آپ کا وعدہ ہے اور اصلیت ہمیشہ جیتتی ہے۔ جی، لیکن اس پوری گفتگو سے میرے ذہن میں ایک اور سوچ ابھر رہی ہے۔ وہ کیا؟ یہ کتاب برانڈ بنانے کا طریقہ تو بتاتی ہے، لیکن اسے محفوظ رکھنے کا طریقہ نہیں۔ اچھا۔ جب ایک برانڈ بڑھتا ہے تو وہ تنقید کا، غلط فہمیوں کا، تجارتی دباؤ کا نشانہ بھی بنتا ہے۔ صحیح۔ تو غور طلب سوال یہ ہے کہ جب یہ احتیاط سے تیار کردہ مستند برانڈ کامیاب ہو جائے تو اسے بیرونی منفی اثرات اور اندرونی تبدیلیوں کے خلاف اپنی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ گیمنگ کا ہے خواب، سپورٹی ہے تیرا جواب۔